اور جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اہل بیت کو جو مقام دیا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخیل ہیں، جو خلافت راشدہ کے گویا کے ایک بہت اہم رکن ہیں، اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم شامل کریں تو اس کے بعد وہ مدت مکمل ہوتی ہے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، جو خلافت راشدہ کا دور نہیں کہا جاتا لیکن وہ بھی خلافت ہے اور خلافت عدل ہے۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ خلافت ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کاٹ کھانے والی خلافت ہوگی، وہ یزید کا دور ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ عدل کا دور ہے، انصاف کا دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ اور بھی روایتیں ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ نے ان پر یہ اعتماد فرمایا کہ آپ نے ان کو کاتب بنایا، اور اہم مواقع پر آپ نے چیزیں ان سے لکھوائیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہ کاتب وحی بھی تھے، اللہ نے ان کو بڑے مقامات سے نوازا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے صرف شرف صحابیت ہی کافی تھا، گرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کے بھائی بھی ہیں، اور بھی بہت سا شرف ان کو حاصل ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اہل سنت کا جو معتدل مسلک ہے تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک طرف صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، دوسری طرف اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے۔ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ صحابہ سے محبت یہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا نتیجہ ہے، اور صحابہ سے اگر کوئی بغض کرتا ہے تو حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام سے بغض کا نتیجہ ہے۔ اور آپ یہ بات فرمائی، ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ فی اصحابی، صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبانیں بے باک ہوں اور اللہ کے تمہاری گرفت کی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں ایک جگہ یہ بات فرمائی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ان دونوں کے بارے میں کہ ہمارا جو معتدل نظام ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ مقام مسلم ہے۔ اگر کوئی ان کے مقام کو مجروح کرتا ہے، چاہے وہ صحابہ کے مقام کو مجروح کرے یا اہل بیت کے مقام کو مجروح کرے، تو یاد رکھیے کہ وہ حقیقت میں اپنے ایمان کی حقیقت سے الگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عقائد دیے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ بھی ہے اور ایک ہماری فکر ہے کہ جو دین اللہ نے ہم کو دیا یہ صرف کتاب کی شکل میں نہیں ہے، جس کی ایک عملی اس کے نمونے وہ طرز زندگی جو ہمیں ملا ہے صحابہ سے۔ سب سے پہلے صحابہ ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا اور امت کو سمجھایا، اور اللہ نے صحابہ کو مقام عطا فرمایا کہ وہ جس ملک میں گئے وہاں کی دنیا بدل گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے زبان اپنی چھوڑ دی صحابہ کی محبت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کی بلندی کو دیکھ کر، ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھ کر۔ کتنے واقعات ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایران فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں جو دریا تھا اس دریا کے پل ایرانیوں نے توڑ دیے۔ جب کنارے پہنچے تو پریشان ہوئے کہ کیا کریں، وہ جو حضرات ساتھ تھے وہ تیرنا نہیں جانتے تھے، وہاں کوئی دریا نہیں تھے، تو اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمار کیا رائے ہے تمہاری؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم انہی صفات پر ہیں، یہ جماعت، یہ مجاہدین کی جماعت اگر انہی صفات پر ہے جو صفات اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت سعد نے دیکھا ان کی وہ ایمانی بصیرت اور وہ بصیرت افروز نگاہ سی تھی، بھانپ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ جماعت صحابہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر، آپ کی ہوئی تربیت کے مطابق الحمدللہ آج بھی قائم ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ گھوڑے ڈال تو دریا میں، ان دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اور یہ گھوڑے دریا میں اس طرح چلنے لگے جیسے خشکی پر گھوڑے چلتے ہوں۔ ایرانیوں نے دیکھا کہ دریا پہ گھوڑے چلتے چلے آ رہے ہیں، ان کا دیوا آمدن دیوا آمدن، ارے یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانے جنات ہیں، یہ کیا ہیں؟ پورا کا پورا شہر خالی ہو گیا، اور
کہنا چاہیے کہ منٹوں میں فتح ہو گیا، کوئی وہاں کارروائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، اس ایمان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کو بول بالا کیا۔ آج آپ اور ہم یہاں ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی صحابہ کا فیض ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی نہ ہوتی، اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی، اگر ان کی جانثاری نہ ہوتی، تو سچی بات یہ ہے کہ آج اس حالات میں ہم نہ ہوتے، آج ایمان ہم تک نہ پہنچتا۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر تیشہ چلانے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی شاخ پر آری چلا رہا ہے، کہ وہ شاخ کاٹے گا تو وہ شاخ گرے گی اور وہ خود بھی گرے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سارا ایمان، یہ شریعت کا پورا نظام اور یہ پوری شریعت جو ہمیں ملی اور یہ کتاب و سنت، یہ اس کے سب سے اولین جو حاملین ہیں وہ حضرات صحابہ ہیں۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ میں نے صاف کہا، پہلے بھی عرض کیا کہ ان میں فرق مراتب ہے۔ جو مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ظاہر ہے وہ سابقین اولین میں سے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کی چہیتی بیٹی کے شوہر ہیں، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ہیں۔ ان کا جو مقام بلند ہے، اس مقام کو حضرت معاویہ نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت کہلائے جاتے ہیں، اور رد شیعیت میں ان کا جو مقام ہے اور جو کام ہے، شاید یہاں قریبی دور میں ایسا کام کسی کا نہ ہوگا۔ وہ یہ بات فرماتے تھے اور یہ ان کا اعتدال ہے، وہ یہ بات فرماتے تھے کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی کی صف نعال میں جگہ مل جائے تو یہ بہت بڑی بات، لیکن وہ مقام و مرتبہ حضرت علی کا اپنی جگہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقام کے اعتبار سے چاہے کتنے ہی کم ہوں، لیکن شرف صحابیت کے اعتبار سے تو شیخ عبدالقادر جیلانی سے آگے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے آگے ہیں، بڑے سے بڑے ولی سے آگے ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ مقام جو عطا فرمایا، کوئی اس پر اگر تیشہ چلاتا ہے اور ان پر تنقید کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے۔